الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کافر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، حلال اور حرام کے مسئلے میں اپنے نفس کی خواہش کے پیروکار ہوئے یہ لوگ، اور نفس کی خواہش کے مطابق انہوں نے کسی کو حرام کہا، کسی کو حلال کہا۔ جب ایمان کی طرف انہیں دعوت دی جاتی تھی تو مذاق اڑاتے تھے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا، فریب دیا، اور دنیا کی لذتوں میں آخرت کو بھول گئے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے، یہ جہنم میں جلتے رہیں گے جیسا انہوں نے اس دن کے ملنے کا خیال چھوڑا تھا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جیسا ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ، اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے، قرآن مجید، جسے ہم نے ایک بڑے علم سے مفصل کیا، اس کی تفصیل بیان کی۔ ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ هل ينظرون الا تأویلہ، کاہے کی راہ دیکھتے ہیں مگر اس کی کہ اس کتاب کا کہا ہوا انجام سامنے آئے۔ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ انتظار کر رہے ہیں۔ قرآن میں جس عذاب کا ذکر ہے وہ عذاب کب آتا ہے؟ یوم یأتی تأویلہ، جس دن اس کا بتایا انجام واقع ہوگا، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ یقول الذین نسوہ من قبل، بول اٹھیں گے وہ جو اسے پہلے سے بھلائے بیٹھے تھے، یعنی وہ لوگ جو قیامت پر ایمان نہ لاتے تھے اور نہ اس کے مطابق عمل کرتے تھے، وہ بھی کیا اٹھیں گے؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے۔ فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، تو ہیں کوئی ہمارے سفارشی جو ہماری شفاعت کریں؟ جن کا خاتمہ کفر پر ہوا ان کی شفاعت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ او نرد، یا ہم واپس بھیجے جائیں، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، کہ پہلے کاموں کے خلاف کام کریں، یعنی اب ہم اچھی زندگی گزاریں، کیا ہمیں دوبارہ واپس بھیجا جائے گا؟ یعنی بجائے کفر کے ایمان لائیں، اور بجائے گناہ اور نافرمانی کے فرما برداری اور اطاعت اختیار کریں، مگر نہ انہیں شفاعت میسر آئے گی نہ دنیا میں واپس بھیجے جائیں گے۔ یہی زندگی ہے، جو نیک اعمال کرنے ہیں اس میں کر لیں۔ قد خسروا انفسہم، بے شک انہوں نے اپنی جانیں نقصان میں ڈالیں۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے کھوئے گئے جو بہتان اٹھاتے تھے، جو یہ جھوٹ بکتے تھے کہ یہ پتھروں کے بت خدا کے شریک ہیں، اور کہتے تھے کہ یہ اپنے پجاریوں کی شفاعت کریں گے۔ اب انہیں آخرت میں معلوم ہو گیا کہ ان کے یہ دعوے جھوٹے تھے۔ قد خسروا انفسہم، بے شک انہوں نے اپنی جانیں نقصان میں ڈالی۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے کھوئے گئے جو بہتان اٹھاتے تھے، یعنی کل بروز قیامت انہیں احساس ہوگا کہ ہمارے سارے دعوے جھوٹے تھے، یہ ہمارے بت جھوٹے خدا مردود، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب وہ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضور کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں جا رہے ہیں، تو انہیں افسوس ہوگا کہ کاش ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرتے،
ان کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن دیا۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو، اس کے محبوب ہم سے راضی ہوں۔ سورۃ الاعراف کا 6واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔